جی ناظرین السلام علیکم. چار بہت اہم خبروں پر بات کرنا ہے. آج اپوزیشن کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے حکومت کی بھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور بنیادی طور پر جوڈیشل ریفارمز کا مسودہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے بھی ڈسکس کرنا تھا, اپوزیشن سے بھی ڈسکس کرنا تھا. حکومت نے اس میٹنگ سے نکل کر وزیر اعظم نے اور وزیر قانون نے اور باقی لوگوں نے کیا میٹنگ کی, کیا پریس کانفرنس کی, اور اپوزیشن نے آ کر کیا باتیں کی, ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس پر ہم بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پشاور میں کے پی کے حکومت نے ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا, اس کا نام تبدیل کر کے عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے. اس پہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اسٹیڈیم نیا نہیں بنا سکتے تو اس کا نام مت تبدیل کرو. اچھا, ایک اور خبر جو ہے وہ ہے مصطفیٰ قتل کیس. کراچی میں قتل کی ایک ہولناک داستان ہوئی, ہولناک واقعہ ہوا. دو دوست تھے, ہائی سوسائٹی سے تعلق, 21-22 سال دونوں کی عمریں. ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اس کہانی کے اندر کیا کیا سبق ہے وہ آپ کو ہم نے بتانے ہیں. اور آخر میں ہم پنجاب کی گورننس کے حوالے سے اٹھا ہوا پہلا سوال, اس پر بھی بات کریں گے کہ ابھی پچھلے دنوں گرین لائن کا افتتاح ہوا. وہ جو پینٹ لگایا گیا گرین کلر کا, تو وہ پینٹ 2 دن کے بعد بارش ہوئی, پینٹ غائب, وہ وائٹ لائن ہو گئی. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑا تماشا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہاں جا کے ٹک ٹاکر وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اس پہ مریم نواز نے نوٹس لے لیا ہے. یہ واقعہ کیسے, کیوں اور کس طرح پیش آیا, اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آج چیف اپوزیشن کی. بیرسٹر گور بھی تھے, عمر ایوب بھی تھے, لطیف کھوسہ بھی تھے اور شبلی فراز بھی تھے. یہ سارے لوگ ملے چیف جسٹس صاحب نے. چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے عدالتی ریفارمز کا معاملہ ڈسکس کرنا ہے, لیکن تحریک انصاف والے اگر کسی معاملے کو آرام سے ہونے دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ شور مچانا شروع کیا کہ عمران خان کے دیکھیں جی, عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, اسے روٹی نہیں مل رہی, اسے کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا, اس کے یہ سب کچھ. حالانکہ چیف جسٹس نے یہ معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بلایا. ایک انتہائی لیگل ایشو پہ حکومت سے اور اپوزیشن سے مشاورت کرنا ان کا فرض ہے, اور وہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا. وہ ان معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اور پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے اور بھی باتیں کی اپوزیشن والوں نے کہ کورٹ پیکنگ بند کریں, 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے. یعنی جو شخص جس کے ذریعے چیف جسٹس بنا ہے اسی کو آپ نہیں مانتے. یہ لوگوں کو نا افینڈ کرتے ہیں. جیسے برطانیہ جا کے جو آج کل ان کے ٹرول بریگیڈ کر رہی ہے, وہ تھوڑے سے بندے آئے وہاں پہ اور اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. اس طرح کی حرکتوں کا نقصان ہوگا. اسی طرح امریکہ والے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ٹرمپ کو شکایتیں لگا رہے ہیں, ادھر والے چیف جسٹس کو شکایتیں لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب پرائم منسٹر بھی ملے تھے نا, پرائم منسٹر نے چیف جسٹس سے ایک درخواست کی تھی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پہ پریشر ہے, یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں اس کے مقدمات بہت دنوں تک پھنسے رہتے ہیں, تو اس پر ذرا تھوڑا سا سپیڈی کام کریں. اور ماضی میں جیسے ریکوڈیک جیسے واقعات عدلیہ کی طرف سے ہو چکے ہیں ویسے نہیں ہونے چاہیے. ریکوڈیک سے ہمیں ویسے ایک اور بات بھی یاد آتی ہے کہ بہت اچھی خوش آئند اور زبردست خبر ہمیں ملتی رہتی ہے کہ بہت سارے دوست ممالک جو ہیں پاکستان میں اب انویسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. ماضی میں ایک دور تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, کوئی ان سے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا, کوئی ڈائریکٹر لیول کا بندہ جا کے ریسیو کرتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اب وہ آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. ابھی ترکی کے طیب اردوان پاکستان آئے ہوئے تھے, اس سے پہلے چند ماہ پہلے سعودی عرب کا ایک بہت ہی ہائی پاور ڈیلیگیشن 100 انویسٹرز کے ساتھ پاکستان آیا تھا, اور انہوں نے البیک جو کہ بہت اچھی فوڈ چین ہے اس کے کھلنے کی بھی نوید سنائی تھی. ریکوڈیک کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ $100 ملین کی انفراسٹرکچر, مائننگ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر پاکستان کی مدد کی جائے گی. یہ خبر بڑی خوش آئند ہے. ہر وہ ملک, ہر وہ شخص جو پاکستان کی اس مشکل
معاشی حالت میں مدد کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے ویسے ہی برادرانہ بھی تعلقات ہیں، اسلامی تعلقات بھی ہیں، ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ان کی بات ہمارے لیے محترم ہے۔ اور اگر یہ مٹیریلائز ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس سے پاکستان میں اکانومی میں بڑا بوم بھی آئے گا، پاکستان کی معیشت کو بڑی منفعت بھی ملے گی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جناب کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم، یہ سیکٹری صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بنوایا تھا، ان کا پروجیکٹ تھا۔ ہماری بہت ساری یادیں اسٹیڈیم کے ساتھ وابستہ ہیں، بے تحاشا پروجیکٹس یہاں، ریکارڈز یہاں پر بنے ہیں۔ اور گنڈا پور صاحب چونکہ نیا اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے تھے، انہوں نے جو ہے اس کا نام ہی عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا۔ اب یہ جو بات ہے یہ ذرا تکلیف دہ بات ہے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا پر مذاق اڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے جو اپنے پروجیکٹ لگائے وہ تو برباد کیے، جیسے بی آر ٹی لگایا، برباد کر دیا، دنیا کی سب سے مہنگی بدترین بی آر ٹی ہے وہ، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس کے باتھ روم میں نشئی بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس وہاں کیوں پھر رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا کسی پروجیکٹ کو اپنا نام دینا مناسب نہیں بنتا۔ نام دینے کی روایت پاکستانی سیاست میں بنیادی طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آئی، اور آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے ہر چیز کو بے نظیر بھٹو کا نام دے دیا، مثلا بے نظیر انکم سپورٹ، بے نظیر ایئرپورٹ، بے نظیر ہاسپٹل، بے نظیر سڑک، اس طرح کے بہت سارے نام انہوں نے دیے۔ عمران خان نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن شریف خاندان نے ہمیشہ اس سے اعتراض کیا ہے۔ آپ نے کوئی نواز شریف روڈ نہیں سنی ہوگی، کوئی شہباز شریف پل نہیں سنا ہوگا، یا مریم نواز ہاسپٹل نہیں سنا ہوگا۔ جو شریف خاندان کا اپنا ہاسپٹل ہے ذاتی، اس کا نام شریف ہاسپٹل ضرور ہے، وہ ان کے ذاتی پیسوں سے بنا ہے، اس کا نام جو مرضی رکھیں، تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا، تو اب ان کا تک نہیں بنتی تھی کہ یہ اس کا نام رکھ دیں، لیکن انہوں نے رکھ دیا، اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نیا اسٹیڈیم بناتے نا تو مزہ آتا۔ اب ذرا مصطفیٰ کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کراچی کی ایلیٹ سوسائٹی، ہائی سوسائٹی کا ایک کیس ہے۔ 2 بچے مصطفیٰ اور ارمغان، یہ دوست بھی تھے اور کرمنل بھی تھے۔ اب 22 سال کی ان کی عمریں تھیں، 50 لاکھ کیش لے کے پھرتے تھے، اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، بے تحاشا لڑکیوں سے ان کے تعلقات، انہیں بھی بلیک میل وغیرہ کرتے تھے، تشدد بھی کرتے تھے، اور منشیات خود بھی بیچتے تھے، استعمال بھی کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک کال سینٹر بنایا تھا جہاں خواتین کو نوکریاں دیتے تھے اور پھر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ خواتین میں سے بھی کسی کے ساتھ دونوں کے تعلقات تھے، کچھ اس طرح کا ماحول تھا، اور یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور ایک کسی خاتون نے کسی کی مردانگی کو چیلنج کیا، اس طرح کی بات ہوئی، وہ مذاق بن گیا، اور یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور نشہ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ارمغان نے مصطفیٰ کو پیٹنا شروع کیا، لوہے کی سلاخوں سے مارا، اور اس کے بعد زخمی حالت میں اس کو گاڑی کی ڈکی میں ڈالا، گاڑی بلوچستان لے گئے، اور ہب جا کر اس گاڑی میں ابھی وہ بچہ زندہ تھا، اور اس کو گاڑی کو آگ لگا دی۔ یہ ہائی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور 22 سال ان کی عمر تھی، اتنی سی عمر میں یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو اس میں معاشرہ بھی قصوروار ہے، یہ دونوں بھی قصوروار تھے، اور میرے خیال میں والدین بھی قصوروار ہیں۔ والدین کو پتہ ہونا، دیکھیے اب ماتم کی کیفیت ہے دونوں طرف، اور ارمغان کے والد بھی عدالتوں میں ٹھڈے مار رہے ہیں کہ میں امریکی شہری ہوں، میرے بچے کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، اور مصطفیٰ کی والدہ بھی قبر کشائی کروا رہی ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو سکے۔ یہ تکلیف دہ لمحات ہیں۔ تو آپ ان کی زندگیوں میں ان کا خیال کریں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے دوست کیا ہیں، کمپنی کیا ہے، نشہ کر رہے ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، 50 لاکھ کیش ان کے پاس ہے، اور والدین ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہیں۔ تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، تو اس پہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہت تکلیف دہ سٹوری ہے۔ ہمارے رپورٹر، وی نیوز کے رپورٹر وقاص خان نے یہ خبر کی ہے، اور بڑی ڈیٹیل خبر کی ہے، ضرور پڑھیے گا، لیکن آپ کا دل اگر کمزور ہے تو پھر نہ پڑھیے گا۔ آخر میں تھوڑی سی بات، لاہور میں گرین لین بنی، اور اس کا جو ٹھیکیدار تھا اس نے سڑک کے بجائے حکومت کو چونا لگا دیا، بارش ہوئی، گرین لین سفید لین ہو گئی۔ اس پہ مریم نواز نے نوٹس لے لیا ہے، اور اس کے بعد اب اس ٹھیکیدار کو کوئی اور ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا، اس کی پیمنٹ بھی روک لی ہے۔ حکومتیں
حکومتوں کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی ہوئی مریم نواز سے، لیکن اس کو ریکٹیفائی کر لیا۔ اب یہی معاملہ BRT میں تھا، 26 ارب روپے اس کی کاسٹ تھی، 100 ارب سے زیادہ کی بنی ہے، اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا، اس مسئلے کو، اس زخم کو ناسور بنا کر آپ نے کرپشن کیا۔ تو دونوں حکومتوں کے رویے میں فرق ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، ایک نے اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، دوسرے نے اپنی غلطی سے مزید پیسے کمانے کی کوشش کی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔